دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات دین کے سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے اور جو لوگ ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ اس کو اتنے زور و شور سے بیان کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا نقطہ نظر گمراہی ہے. حالانکہ جو کوشش ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دیانتداری سے قرآن اور حدیث کے درمیان تطبیق ڈھونڈیں. یہ بات کہ قیامت کے روز لوگ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ مم باسنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ سو رہے ہوں گے. ایک آدمی اگر عذاب سے دوچار ہوگا تو وہ اس طرح کا جملہ نہیں بول سکتا. قیامت کے روز حساب کتاب آخر کیسے، میں گزارش کروں گا میری بات سنیں. حساب کتاب کس بنیاد پر ہوگا؟ جب حساب کتاب تو پہلے ہو چکا. ایک شخص کو مجرم قرار دے دیا گیا اور قبر میں اس کی پٹائی شروع ہو گئی. ایک شخص کو آپ نے جنتی قرار دے دیا اور اس کو انعام کی بارش شروع ہو گئی. تو پھر قیامت کے روز آخر کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں. Welcome back to them after a very quick break. Take a break. Welcome back from the break. آپ ڈاکٹر خالد ظہیر کی گفتگو سن رہے تھے. بریک پہ جانے سے پہلے علامہ صاحب کو اس پہ کوئی نقطہ اعتراض تھا. دیکھیں جی، قرآن نے ایک بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عالم ارواح وعدہ لیا تھا الستو بربکم. آپ کو وعدہ یاد ہے؟ وہ نہیں، لیکن میری فطرت میں، آپ کی فطرت میں ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عذاب ہوا ضروری نہیں اس کا حافظہ برقرار ہے. یہ بالکل غلط. یہ بالکل آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ جب اللہ کہتا ہے میں نے آپ سے وعدہ لیا ہے کہ آپ رب کہہ تو آپ نے کہا تھا نا. نہیں، میرے آپ نے کہا تھا نا. توحید موجود ہے. ہاں تو توحید